बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक बहुत अहम फैसला सुनाया जाना था अलकादर ट्रस्ट केस का। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसका कि बहुत अरसे से जिसके ऊपर बातचीत हो रही थी। ये मामला अदालत में चल रहा था। इस मामले के ऊपर मीडिया पे भी बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन वो फ़ैसला आज भी नहीं सुनाया गया। तो ये तकरीबन तीसरी बार है कि ये फ़ैसला मुलतवी हुआ है, मौखर हुआ है। और अननोन रीज़न्स यूँ हैं कि जज साहब जो थे वो पहले 8 बजे तशरीफ़ ले आए। उन्होंने 2 घंटे अदालत के अंदर इंतज़ार किया, जबकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फ़ैसले का वक्त 11 बजे रखा गया था और हमें 11 बजे आने का कहा गया था। लेकिन जज साहब जो थे वो 10:30 बजे उठ के चले गए, या लगभग इसी वक्त के करीब। और उन्होंने जाते हुए ये कहा कि चूँकि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया तशरीफ़ नहीं लाए, लिहाजा ये फ़ैसला उनकी मौजूदगी में सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब के बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा कि जब तक उनकी फ़ैमिली, उनके वकला तशरीफ़ नहीं लाएंगे तब तक वो भी अदालत में नहीं आएंगे। यूँ ये फ़ैसला जो है वो मुलतवी हो गया। लेकिन इसके बाद अफवाहों का एक ज़ोर है जो कि चला आ रहा है, और उसके ऊपर मुख्तलिफ जो बातें हम सुन रहे हैं इस मामले के ऊपर कि ये केस क्यों मुलतवी हुआ। इसका कल भी फ़ैसला सुनाया जा सकता था, लेकिन अब 17 तारीख को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसकी वजूहात क्या हैं, जज साहब ने क्यों मौखर किया, उन्होंने इंतज़ार क्यों ना किया। दूसरी जानिब ये सवाल है कि बुशरा बीबी साहिबा, उनके वकला और उनकी जो फैमिली है वो क्यों अदालत देर से पहुँचे। वो पहले आ सकते थे, उनको पहले वो क्यों नहीं आए। ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि उठाया जा रहा है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल है, या जो अलकादर ट्रस्ट है, उसमें इल्ज़ाम है इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने और उनकी अहलिया ने PTI के दौर में हुकूमत की में जो बरतानिया नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से जो पैसे आए थे मलिक रियाज साहब के, और उसके अंदर वो ये कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को वापस किए गए थे। लेकिन उन पैसों के ऊपर ये कहा गया कि इसको आप जो मलिक रियाज साहब के ऊपर जुर्माना था उसमें बहरिया टाउन कराची में उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। और ये जो वाक़या था ये काबीना के अंदर हुआ, इमरान खान साहब की ज़ेरे दस्त हुआ। इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि इसके एवज़ 450 कनाल अराजी जो है वो इमरान खान साहब ने अलकादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो मंजूर कराई या उनको दी गई, और उनके ऊपर मेन अपने इख्तियार के इस्तेमाल के हवाले से और अपनी काबीना को इस बारे में ना बताने के हवाले से इल्ज़ामात हैं। अब वो इसका दिफा कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल से इसके ऊपर जरा भी हुई है, इसके अंदर सबूत भी आए हैं, इसके अंदर गवाह भी पेश हुए हैं, और नज़र ऐसे आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुकदमे की कार्रवाई पे कुछ ख़ास एतराज़ भी नहीं है, यानी कि वो आते रहे, इसमें शमूलियत उनकी होती रही है। अब होगा क्या, इसके ऊपर बहुत अहम बात है, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में ये मामला यानी आज के दिन में मुअख्खर हुआ है कि जब मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे और अब मुज़ाकरात तय पा गए हैं। जो तीसरा सेशन है वो कहा जा रहा है कि अब 16 को होगा और वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। ये 15 को होना था, उसको भी अब 16 पे कर दिया गया है। लेकिन क्या इसका और उसका कोई ताल्लुक़ है? क्या इस केस के मौखर होने का पसे पर्दा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ है? क्या पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात हैं? क्या कोई डील हो रही है? क्या NRO का तासुर दिया जा रहा है? ये NRO ले कौन रहा है? ये NRO दे कौन रहा है? अगर ये तासुर है, ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये उस दौरान जबकि ये सब कुछ हो रहा था, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी वो भी अपनी जगह पे रही और मुज़ाकरात के मामले के अंदर भी डेडलॉक हुए। लेकिन ये जो एक बड़ी खबर है वो ये भी है कि तरसीलात ज़र जो कि कहा गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि सिविल नाफरमानी के अंदर वो ना भेजे जाएं, उसमें रिकॉर्ड इजाफा हो गया और वो 6% जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान के पास रेमिटेंसेस आई हैं जो बाहर से लोगों ने, पाकिस्तानियों ने भेजी हैं, सिवाय अमेरिका में जहाँ पे 1% कमी वाक़ई हुई है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं। सो क्या कहेंगे कि ये जो तहरीक है ये नाकाम हुई है, और इमरान खान साहब के पास इसके बाद कौन सा ऐसा हथियार होगा कि वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सके, या वो मफाहमत की तरफ बढ़ेंगे, या वो मुज़ाकरात को किसी हतमी तरफ ले जाएंगे। बहुत सारे सवालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निसार जट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कौमी असम्बली के रुकन। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का।
जनाब बिलाल अजहर कियानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी पूछेंगे कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान भी हैं, लॉयर भी हैं और आप इनको सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आज ज़ाहिर है आप तो नहीं गए होंगे, लेकिन मैं सुन रही थी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा 11 बजे का वक्त था और उससे पहले ही जो है वो मुलतवी कर दिया गया। क्या लगता है आपको, क्यों मुअख्खर हुआ है ये फ़ैसला जो आज सुनाया जाना था? जी बहुत बहुत शुक्रिया आसमा आपका। बिल्कुल ऐसे ही था कि ये हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था आज के दिन का कि आज ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो है वो केस उसकी समाअत भी हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डे टू डे हियरिंग में जो है वो शामिल भी रही हैं। हमने कहीं भी इसे जो है वो इग्नोर नहीं किया और हमने मुकम्मल तरीके से जो कानून के मुताबिक हमने इसकी प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया और आज ये फ़ैसला सुनाया जाना था। 2 मरतबा पहले भी मौखर था, आज तो हाईली हमें था कि ये फ़ैसला आ ही जाना है। और नॉर्मली हमें इतलात थी, हमारे वकला को जो इतलात थी वो ये थी कि जी आपने 11 बजे तक ये हियरिंग जो है स्टार्ट होनी है, लेकिन वहाँ पर हमारे वकला के पहुँचने से पहले ही जज साहब ने कहा कि जी मुल्ज़मान को लेकर आएँ। जब खान साहब ने पता किया कि हमारे वकला अभी तक नहीं आए तो उन्होंने कहा कि जी हमारे तो वकला की मौजूदगी में आपने ये फ़ैसला सुनाना है, तो आपने जो टाइम कर दिया आप उस पर स्टैंड करें। मीनवाइल इसी दरमियान जज साहब उठे हैं और उन्होंने जो है इसकी तारीख जो है नेक्स्ट उस पर सुनाई और 17 पे गालबन उन्होंने कहा कि जी मैं सुनाऊंगा और वो उठ के चले गए। और हम अभी तक इस बात की शशोपंज में हैं कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये फ़ैसला आज आना था और ये आना भी चाहिए और हम इसके ख्वाहिशमंद भी हैं और हमें बहुत सारी उम्मीदें जो है हमारी अदलिया से वाबस्ता भी हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मुकदमात में उसमें हमने अदलिया से रुजू किया और अदलिया ने जो है हमें उसमें इंसाफ दिया। तो हमें आज बड़ा एक था तासुर दिया जाने की कोशिश आपको लगता है कि ऐसा, क्योंकि अदालतें तो नहीं दे सकती। देखिए अगर तासुर वाली बात है ना तो तासुर तो बिल्कुल ही इस बात पे नहीं होना चाहिए। हम बड़े क्लियर हैं, हमने बिल्कुल इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा पार्लियामेंट में एक बहुत अच्छी मूव चली है जिसे सब ने अप्रिशिएट किया है कि जी डायलॉग जो हैं वो होने चाहिए। और डायलॉग में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा स्टेप जो उठाया और वो एक नहीं 2 स्टेप डाउन हुए हैं और हुकूमत का एक मुतालबा था कि जी आप जो हैं रिटर्न में हमें लिख कर दें। हमने वो उनकी शराइत भी मान ली। हम इसकी कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं। हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जो सेशन होगा मुज़ाकराती टीम का उसमें हम तहरीरी तौर पर देंगे और तहरीरी तौर पर देने के बाद हम अपने एक बात तो ये क्लियर है कि हम अपने मुतालबात पे स्टैंड करते हैं। हम उसे तहरीरी तौर पर भी देंगे और हम उसके ऊपर पुरज़ोर आवाज़ भी उठाते रहेंगे और यकीनन हमें उम्मीद है कि बहुत अरसे बाद एक पाकिस्तान में खुशगवार माहौल देखने को मिल रहा है। आज देखिए ना उनका प्रोडक्शन ऑर्डर भी सेंट्रल एजाज चौधरी साहब का हुआ है। खुशगवार माहौल मिलने को नजर आ रहा है और मैं इस बात पर तो बिलाल जो भाई हैं छोटे हैं मेरे, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास एक बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है, इसे अवेल करना चाहिए और इसे किसी सूरत जो है अपने टेम्परामेंट को भी जो है वो रखें। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, उससे भी नीचे आने दिया जाए ताकि मुज़ाकरात जो है उसको रास्ता मिले। बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूटी हो और हम आगे की तरफ बढ़ें। ये जो अभी डॉक्टर साहब ने तो बड़ी पॉजिटिव बात की है और बिल्कुल अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। लेकिन मैं असद कैसर साहब का एक ट्वीट देख रही थी, उन्होंने कहा कि ये कादिर ट्रस्ट का जो फैसला है इसमें जज नासिर जावेद राना ने तीसरी बार इसको मौखर कर दिया। हुकूमत ने 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है जिसमें हाईकोर्ट के नए जजेस की तकर्री होनी है। मेरी इत्तला के मुताबिक तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा देने वाले जो जज हैं उन्होंने नाम दिया कि उनको नए जज बनाने का इम्कान है और सज़ा सुनाने के बाद भी यही जज जो है वो सुनेंगे अपील को। तो क्या इसका ताल्लुक हाई कोर्ट के साथ उन्होंने जोड़ा है या ये कोई बहुत दूर की कौड़ी है जो कि वो लाए हैं? मौखर क्यों हुआ, आपके नज़दीक क्या रीज़न बनी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मैं बज़द एहतराम जो असद कैसर साहब ने बात की है, मतलब कि इस तरह की तो बातें अब आप रोज़ाना नई बात बना दें और माजरत के साथ PTI में जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं जी और ये हकीकत हर दिन सामने आती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आप PTI के साथियों को 3 को बिठा दें तो आपका एक अच्छा टॉक शो हो जाता है जी।
مگر دیکھیے جو بات آن یور کوشچن جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی میں اس کے بارے میں بھی آئی ووڈ لائک ٹو کامنٹ اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ول اگری. میں اس لیے اس کے بارے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بات پہ تو ایگری کیا آپ نے. دیٹ از وائی آئی ول کم ٹو دیٹ. کسی بات پہ تو ایگری کیا. نہیں دیکھیے جہاں پہ مثبت بات, جہاں پہ پازیٹیو بات, جہاں پہ سنجیدہ بات ہے تو ہم نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس لیے پہلی 2 نشستیں بھی اچھے ماحول میں ہوئی ہیں. مگر بیفور دیٹ جو آپ نے سوال کیا, دیکھیے میرے نزدیک تو جی آج جج صاحب تیار تھے, صبح وہ 2 گھنٹے بیٹھے رہے, چلیں کی توقع سے پہلے بھی آ گئے تو اڈیالہ جیل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا, 2 دفعہ انہوں نے بلایا. تو ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ بڑی شدت سے وہ انتظار کر رہے تھے فیصلے کا. میرے خیال سے عمران خان صاحب یہ شدت شیئر نہیں کرتے تھے, وہ کرتے تو آج وہاں پہ وہ چلے جاتے اور یہ فیصلہ سن لیتے. ہم بھی جی سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا کیس جو میرے نزدیک ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان دا سینس کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی عوام کے نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کی حکومت کو دیے اور عمران خان صاحب نے کابینہ کا فورم استعمال کر کے اس شخص کی جیب میں ڈال دیے جس شخص نے سیٹلمنٹ میں یہ رقم یو کے میں دی تھی. جو پیسہ عوام پہ لگنا تھا وہ اس شخص کی جیب میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ جا کے سپریم کورٹ پہ اپنا جرمانہ ادا کر دے. یہ لب لباب ہے اس معاملے کا, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. اس لیے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں کافی تاخیر آئی ہے اور آج اگر خان صاحب وہاں پہ پیش ہو جاتے تو وہ سزا اناؤنس ہو جاتی. بہرحال اگر اب 17 کو ہے تو میں امید کرتا ہوں جی کہ اس معاملے میں انصاف ہوگا. جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, دیکھیے میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذاکراتی عمل ہے پہلی دو نشستیں بے شک اس میں زیادہ پروگریس نہیں ہوئی اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تیاری کے لیے پہلی دفعہ تیار اس لیے نہیں تھے, وہ ان کے پاس فیئر پوائنٹ تھا کہ ان کے صرف 2-3 لوگ تھے, باقی لوگ نہیں آ سکے. دوسری دفعہ انہوں نے مزید وقت مانگا تو ہماری سائڈ نے کہا کہ آپ بے شک لے لیں, مگر پہلی 2 میٹنگز اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہیں. اور اگر ایک ایسا فورم بن گیا ہے اسپیکر صاحب کی صدارت میں جہاں پہ اس طرح کے ماحول کے اندر مشروط ہے وہ فورم بائی دا وے, کیونکہ اب خان صاحب نے کہا ہے کہ اس یہاں سے آپ نے جو لاسٹ یہ ہوگی اگر اس میں کمیشن اناؤنس نہیں. دیکھیے میرا تو خیال ہے, اب دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ اس کے اندر ہمیں سیاسی ٹیمپریچرز کو سنجیدگی, دیکھیے اگر آپ اس طرح کنڈیشنالٹیز اور الٹیمیٹمز دیں گے نا تو پھر یہ فورم ضائع ہوگا, یہ میری رائے ہے. اگر آپ اس فورم کا ایک ایسا فورم بنائیں گے جہاں پہ آپ اگلی ملاقات میں تو پہلی دفعہ پی ٹی آئی فارملی اپنے مطالبات رکھے گی, ابھی تک تو بات کا آغاز ہی نہیں ہوا اور آپ اس سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کنکلوسیو نہ ہوئی تیسری میٹنگ جس میں پہلی دفعہ آپ اپنے فارملی مطالبات رکھیں گے, تو یہ تو بہت انریزنیبل بات ہے میرے نزدیک کہ آپ کہیں کہ اگر اس میں نتیجہ نہ نکلا تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے. میرے نزدیک اس کے علاوہ کیا کہ اس میں نتیجہ نہ نکلا تو ظاہر ہے کہ وہ تو نتیجے کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں مگر آپ نے خود دیکھیے پہلی 2 نشستیں برخاست نہیں آسما صاحبہ, پہلی 2 ملاقاتوں میں آپ نے خود بات نہیں رکھی نا. پہلی 2 اگر آپ نے 2 ملاقاتوں کے اندر دوسری دفعہ خود آ کے مہلت مانگی مزید تیاری کے لیے, تو اب جب آپ رکھنے جا رہے ہیں تو پہلے رکھیں تو صحیح بات, آگے سے بات چیت کا آغاز تو ہونے دیں. آپ نے ابھی ایک بات رکھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نتیجہ خیز اسی نشست میں ہو, میرے نزدیک یہ ریزنیبل نہیں ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا اگر ایک فورم بن گیا ہے جہاں پہ سنجیدہ اور ایک اچھے ماحول میں بات چیت کا موقع ہے تو یہی قومی ایشوز کے اوپر بھی ڈسکشن کا, دہشت گردی اور معیشت سمیت فورم بننا چاہیے. اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو پھر آئی تھنک یہ بہتر آگے چلے گا. کرنا ہے نا, اس کو حکومت نہیں کرنا ہوتا ہے, ہم تو جی دیکھیے پہلے 2 ہم نے اچھے ماحول میں پہلے 2 میں کیا اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارا رویہ یہ ہے. اب ماحول, اچھا ماحول سے اب عدالت کا ماحول بھی تھا ایک, آپ کو کیا لگتا ہے وہ ماحول اتنا سازگار نہیں تھا کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا, یا وجوہات کچھ اور ہے؟ اب ہم عدالت پہ بہت زیادہ آگے جا کے بات نہیں کر سکتے, ہوا کیا ہوگا جو مؤخر ہو گیا اور ایبسینشیا کے اندر وہ کہہ رہے میں نہیں سناؤں گا. پاکستان کا عدالتی نظام ایک مذاق ہے. پچھلی کئی دہائیوں سے ہم نے اس عدالتی نظام کو سیاسی مخالفین اور پولیٹ کورز سیٹل ہوتے ہوئے استعمال ہوتے دیکھا ہے, اور اکراس دا بورڈ کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس عدالتی نظام کا شکار نہ رہی ہو. مسلم لیگ نون بھی رہی, میاں نواز شریف صاحب بھی رہے, پیپلز پارٹی بھی رہی, زرداری صاحب بھی رہے, اور اب تازہ شکار جو ہماری اس عدلیہ کا ہے وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ہے. اب اس میں اس سے بھونڈا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس حقیقت کو آشکار کرنے میں کہ جناب یہ فیصلہ کسی وجوہات کی بنیاد پر ڈیلے کیا جا رہا ہے. یہ 3ری تاریخ ہے جو معزز جج صاحب نے دی, اور سنجیدہ سوالات, اب کیا سنجیدہ کا لفظ اور سوالات کا لفظ بھی اپنے معنی اور افادیت کھو بیٹھا ہے. جوڈیشل سسٹم از اے جوک. مذاکرات پس پردہ گفتگو سامنے کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ مذاکرات اصل کہاں ہو رہے ہیں اور مذاکرات کن کے مابین ہو رہے ہیں. ابتدا محسن نقوی صاحب نے کی گنڈاپور صاحب کے پاس جا کر, اور وہاں سے جو گفت و شنید کا سلسلہ چلا بعد میں نمائشی کمیٹیاں بھی بن گئیں. ہم
اس ملک کو جو ریفارمز کی ضرورت ہے نہ ہم اس جانب جا رہے ہیں، نہ ہم ایک بڑے سیاسی تصفیے کی جانب جا رہے ہیں کہ جس سیاسی تصفیے کے اندر ہم پرنسپل کانٹرڈکشنز کو اس ملک کی ایڈریس کریں کہ آخر یہ نظام چلنا کس طرح ہے اور اس نظام میں جو حکمران چننے کا اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے. ہم اس بحث میں بالکل سنجیدہ نہیں ہیں، یہ بحث ہے ہی نہیں. بالکل دونوں کی طرف سے میرا خیال ہے کسی کوئی سیاسی جماعت کہ یہ الیکشن چوری کیسے ہوا، مینڈیٹ کیسے چوری ہوا، اس کے اوپر تو ابھی تک کوئی سوال نہیں ہے. دیکھیں یہ جو تضاد ہے کہ حکمران چننا کس نے، 76 سالوں سے ہم دائروں کا جو سفر چلتے آ رہے ہیں. آج مسلم لیگ نون منظور نظر ہو گئی، اس سے پہلے عمران خان صاحب منظور نظر ہو گئے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے. 25 کروڑ لوگوں کی توہین ہے. بالکل 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 یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. ایک ایسا کیس جو کہ مصطفیٰ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے مضبوط کیس ہے اگینسٹ عمران خان صاحب، یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا، اور ہے بھی مضبوط دیکھا جائے. اب مجھے نہیں پتا پروسیکیوشن نے اس کو کیسے، کیونکہ یہ اوپن کیس نہیں تھا، اڈیالہ جیل کے اندر سنا جا رہا تھا، ہوتا تو شاید سب لوگ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ 190 ملین پاؤنڈ اس کے عوض القادر ٹرسٹ، وہ سب کچھ جو پروسیکیوشن نے لڑا، 1 سال اس کی ہیرنگ ہوئی ہے، اس کے باوجود فیصلے کے اوپر یہ متنازع کرنے کے مترادف ہو گیا نا پھر یہ سارا معاملہ. دیکھیں پاکستان میں کون سا کیس مضبوط ہوتا ہے. ہم نے ڈاکٹر عاصم کا آپ کو یاد ہے 400 ارب روپے کی پتہ نہیں کیا کتنی بڑی فگر کوٹ کر دی گئی. اسی طرح زرداری صاحب کے جو کیس تھے ایک زمانے میں، یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں یہ کہتے تھے کہ بڑے مضبوط کیس ہے. پھر اسی طرح مسلم لیگ نون کے بارے میں کہتے تھے کہ جی جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. یہاں پر اس ملک کے اندر اگر آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تو آپ کے 100 گنا معاف. اگر آپ غلط سائڈ پر ہیں تو پھر اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بھی آپ نااہل ہو جاتے ہیں. تو اس ملک کی سیاست یہ ہم دیکھیں نا، اب پرابلم یہ ہے کہ یہ نظام اس طرح چل نہیں پا رہا. ان 76 سالوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے کہ جہاں پر ہمارا نظام انصاف ایک کوئی مثال ہوتا، یا کم از کم ہم پاکستانیوں کو اس کے اوپر اعتبار ہوتا. یہ جس طریقے سے تاریخیں دی جا رہی ہیں سب کو عیاں ہے. اب اس میں کیا پیچھے چیز چھپی ہوئی رہ گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے، کیونکہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اگر بات چیت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف سے تو نہیں ہو رہی ہوگی. وہ کیا مثال ہے جی کہ راجن پور سے آگے تھانہ کوئی نہیں اور سپاہی سے نیچے رینک کوئی نہیں. وہ پہلے ہی جیلوں میں پڑے ہوئے، آپ انہیں 10 سزائیں اور سنا دیں کیا فرق پڑے گا. the point is کہ اگر نظام انصاف کے اوپر کسی ایک فریق کو تو اعتبار ہوتا. آج مسلم لیگ نون والے جو ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھئے کیا آپ کو اس نظام انصاف کے اوپر اعتبار ہے؟ جو تحریک انصاف کے دوست ہیں نظام انصاف پہ نہیں، ان کو کسی چیز پہ بھی اعتبار نہیں ہوگا، نہ ان کو ہوگا نہ ان کو ہوگا. ہم نے کلیکٹیولی جو انسٹیٹیوشنز کی جو سینکٹیٹی تھی وہ سب کی سب ختم ہو کر رہ گئی ہے. عدلیہ کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہ گئی. بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر جس طرح موم کی طرح انہیں جس طرف لگایا جائے وہ لگ جاتے ہیں. من پسند فیصلے دیتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کو نائل کرتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کے دور سے آپ شروع کر لیں، اس سے پہلے بھی ایک تاریخ ہے، لیکن تازہ مثالیں تو یہ ہمارے سامنے موجود ہیں. وزرائے اعظم کو الیکٹڈ نکال رہے ہیں، کبھی وزرائے اعظم کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں. یہ کس قسم کی عدلیہ ہے؟ یہ اپنا مذاق بنا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں معاشرہ اپنا جی وہ اب تو وہ کہتے ہیں جج صاحب کے جو ابھی مصطفیٰ نے بات کی کہ ہر کسی کا اپنا نظام انصاف بن گیا، ہر کسی کے پسندیدہ جج ہیں، ہر کسی کے پسندیدہ جرنیل ہیں. اس طرح سے یہ معاشرہ چل رہا ہے. جو جج آپ کو پسند نہیں وہ ان کو پسند ہے، جو ان کو پسند نہیں وہ آپ کو پسند ہے. کیا اس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ جمہوریت کا سفر ہے، یہ آئین اور قانون کا سفر ہے؟ اس طرح میں تھوڑی سی نا آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ 10 اراکین اسمبلی نیشنل اسمبلی سے ان کو رات کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ نازیبہ سلوک بھی ہوا. اور اس کے بعد اگلے دن جب اجلاس تھا تو ایک پاکستان پیپلز پارٹی دیگر ساری جماعتوں نے ہم سے افسوس بھی کیا اس بات پہ کہ یار یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر اور ماحول کو خراب کیا گیا اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر بلاول بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی جو ہے اس کی ایک انہوں نے کہا تھا کہ یہ بننی چاہیے اور ہم سب یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بیسیکلی ہم لوگوں نے بنائی تھی کہ جی وہ جو 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا پہلے تو اس کا آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر آگے کے معاملات کو ہم لے کر چلیں. آج تک اس میں
یہ معاملہ زیر بحث ہی نہیں آیا اور الٹا 26 امینڈمنٹ اس میں لے کر آ گئے اور 26 آئینی ترمیم کی وہ اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی. وہ حقائق سے ہم دور چلے گئے اور 26 آئینی ترمیم جو ہے اس کا مسودہ تھا نہیں اور وہ کمیٹی میں آ گیا اور پھر وہ جو پوری جنگ جو لڑی گئی. اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کی توجہ کا مرکز بھی پارلیمان نہیں کوئی اور جگہ ہے. نہیں اس طرح نہیں ہے. اگر ہماری توجہ میں آپ کو تھوڑی سی تھوڑا سا مجھے آپ موقع دیں میں اس طرف آتا ہوں. اس کمیٹی پر ہمیں بہت اعتماد تھا کہ چلے سب جماعتیں ہیں اور کانسٹیٹیوشنلی ہم اس کمیٹی میں بیٹھ کر اپنے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. جب 26 آئینی ترمیم آئی تو اس کمیٹی کی وقت ہی ختم ہو گئی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے 26 تاریخ کے بعد جب ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں کو گولی چلنے کے بعد ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کو ڈی ریل ہونے سے بچایا. جمہوریت کے لیے پاکستان کی اکانومی کے لیے سب کے لیے ہم لوگوں نے کہا کہ جنہی مذاکرات پہ ہمیں الٹیمیٹ بیٹھنا ہوگا اور ہم بیٹھیں گے. اور یہ پلس جو تھی خان صاحب کے پاس گئی تھی پارلیمانی. ہماری پارلیمانی میٹنگ میں ہم جتنے بھی MNA سے ہم نے کہا تھا جی نہیں اس طرح نہیں, ایسے جگہ پہ نہ جائیں کہ جہاں پر خدا نہ خواستہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں. اسپیس دینی ہوگی اور ہم لوگوں نے وہ اسپیس دی اور وہ بارگین ہوئی اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ جی 2 میٹنگز ہو گئی ہیں. تیسری بات ہم میٹنگز میں گئے, ہمیں انہوں نے شرط رکھی کہ جی آپ تحریری معاہدہ دیں. ہم تحریری معاہدے کے لیے تیار ہوئے انشاءاللہ اب ہم تحریری معاہدہ بھی دے دیں گے. یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے, نہ کہ وہ کسی کے گھر گئے ہیں نہ اس سے کوئی لنڈن میں فلیٹس خریدے گئے. لیکن خان صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے جرمانے کی رقم. میری بات سنیں, وہ گئے ہیں یا نہیں گئے وہ اس کے اگلا مرحلہ تھا, لیکن یہ کیبنٹ سے اپروو ہوا, کیبنٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, کیبنٹ سے یہ فیصلہ ہو کر گیا. اس کی سینسٹی اس کی دیکھیں میری بات سے اس کی پرویز خٹک صاحب کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ان کی بات کی امپورٹنس اس دن ختم ہو گئی. وہ ہماری صفوں سے نکل کر جب اگلے صفوں میں جا کے بیٹھ گئے تو پھر ہمارے لیے ان کی وقت ختم ہو گئی, امپورٹنس ختم ہو گئی. بند لفافے میں دیکھیں اس وقت کی جو لنڈن سے جب یہ آپ کو لیٹر آیا ہے اس میں اس کی سینسٹی کے متعلق بات چیت ہوئی کہ آپ نے اس کو جو ہے سینسٹیوٹی ہم نے انہوں نے یہ کہا بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے اس طرح کے بیشتر کیسز ہیں اگر ہم نے اس کو اس طرح اوپن شیئر کر کے ٹھیک ہے جی ہم نے کر دیا تو یہ ہمارے لیے آگے بھی مسائل پیدا ہوں گے. لہٰذا اس کے باوجود بھی خان صاحب کے دل میں اگر کوئی چور ہوتا وہ کیبنٹ میں نہ آتا اور کیبنٹ میں آنے کے بعد سپریم کورٹ راضی جو تھی کنال ہاں وہ 400 اس پہ گندم اگائی ہوئی ہے خان صاحب نے, اس کے اوپر گنا لگا لیا ہے, ملیں لگا لی ہیں. القادر ٹرسٹ بنایا ہے. القادر ٹرسٹ جو بنایا ہے وہ کس لیے بنایا ہے؟ میں یہاں پر آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر کوئی مذہبی ٹچ دینے کی خواہش مند نہیں ہوں, لیکن القادر جو القادر میں القادر ٹرسٹ بنا, القادر یا تو کسی کے ذاتی مفاد کی بلڈنگ بن گئی ہے تو وہ پھر بتائیں. اگر عوام الناس کی بنی ہے تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے. اس میں کیا کرپشن کیا نظر آ رہی ہے؟ یا تو ہم نے کوئی گنا بھی لیا ہے یا گندم بھی لیا ہے یا تو ہم نے کچھ کر لیا تو پھر تو ہے. اسما صاحب سب سے پہلے تو جی دیکھیے میرے نزدیک وہ تو بات کی بات ہے کہ فائدہ جو خان صاحب کو ملا وہ ایک علیحدہ معاملہ اس میں. نہیں کیا فائدہ ملا؟ نہیں آپ مجھے یہ بتائیے کس اختیار کے تحت خان صاحب نے پاکستان کی حکومت کے 190 ملین پاؤنڈ ایک شخص کے انفرادی جرمانے ادا کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں جمع کرائے؟ کس اختیار کے تحت؟ یہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے صرف اس سنگل پوائنٹ کی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کابینہ کے پاس وہ معاملہ گیا ہی کیوں؟ آپ کہتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی میں جانا چاہیے, وہاں پہ بھی کیوں جائے؟ 190 ملین پاؤنڈ آپ کے پاس یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھیج دیا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے. آپ آگے اگر آپ نے کابینہ میں لے کے جانتا تو آپ یہ لے کے جاتے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی ایلوکیشن کیا ہوگی, ایجوکیشن میں کہاں پہ لگے گا, PSDP میں کہاں پہ لگے گا, یہ بتاتے کہ کس طرح عوام پہ لگے گا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقے سے آپ اس چیز کا دفاع کر سکتے ہیں, جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہائیسٹ فورم آف گورنمنٹ کیبنٹ کو استعمال کر کے آپ عوام کا پیسہ ایک شخص کے جرمانے ادا کرنے کے لیے اس کی جیب میں ڈال رہے ہیں بند لفافوں میں. آپ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ یہ ہوا, دن دہاڑے ہوا, ایک ڈے لائٹ رابری ہوئی اور اس کے اوپر بھی کرپشن پہ بھاشن دینے والی جماعت آج اس کا دفاع کر رہی ہے. میری تو یہ اس سے آپ اگلی بات تو چھوڑ دیں کہ القادر ٹرسٹ زمینیں, یہ سنگل پوائنٹ ہی alone is a huge crime which has been committed by the Prime Minister and the Cabinet of the time. اب اس میں جواب آپ کا بھی لوں گی اور مصطفیٰ آپ سے پوچھوں گی, پھر بریک آ گئی ہے, بریک کے بعد میں آپ سے شروع کروں گی کہ یہ سوال اپنی اہم ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ سوال بھی اہم ہے کہ آج اس فیصلے کو مؤخر کیوں کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड आया और एतराज़ उठाया कि काबीना ने उसको क्यों एडजस्ट किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपने पास पैसे रख लिए, और फिर उसके अवेज़ मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पे कि उन्होंने 450 अराजी जो थी वो ली कनाल। तो आप क्या कहेंगे, काबीना ये फैसला करने की इस तरह से मजाज थी? जी, सबसे पहले तो मैं हर मौके पे ये बात ऑन रिकॉर्ड ज़रूर रखता हूँ कि मेरा मलिक रियाज साहब से ताल्लुक़ है, और जो बात मैं करूँगा ज़ाहिर बात है आपके ये इल्म में होना चाहिए नाजरीन। हाँ, सही बात है, मेरा उनसे ताल्लुक़ है। 190 मिलियन पाउंड ये है नहीं, ये असल में 140 मिलियन पाउंड है। लेकिन जो 50 मिलियन पाउंड है उसकी तो कोई गुफ्तगू करता ही नहीं है। वो 50 मिलियन पाउंड जो थे वो हाइड पार्क 1, आपने शायद ना हो। जी। वो हाइड पार्क 1 किसकी थी? आप बता दें या मैं बताऊंगी या बिलाल साहब से पूछेंगे? हुसैन नवाज साहब की, हसन नवाज साहब की। तो हाइट 50 मिलियन पाउंड तो इसके अंदर से वो मिन्हा करे ना 140 में से, 190 में से। तो ये देखे, ये जो सारा मामला है इसमें जो बरतानिया की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, चले हमारे यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बरतानिया की जो नेशनल NCA गालिबन उसका नाम था, नेशनल क्राइम एजेंसी, और उनके यहाँ एक कानून है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डिनेंस, कुछ इस तरह का एक कानून है। तो जब उन्होंने इसकी पूरी तहकीक की तो उन्होंने साथ एक जुमला उसमें लिखा, उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा कि ये इस पैसे का क्राइम से, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की टैक्स की लायबिलिटी वो हो सकती है, लेकिन वो क्राइम की प्रोसीड बरतानिया के तहकीकाती इदारे ने कहा कि नहीं है। बाकी जो अब 450 कनाल का आपने पूछा, तो वो जो हमारे बिलाल भाई हैं इनके हलके में है वो जगह, 450 कनाल जो जमीन है, और उसकी जो वैल्यू है वो आज भी ये बेहतर बता सकते हैं कि वो 450 कनाल की वैल्यू कितनी है, और DC रेट पे है या टैक्स पे है। ठीक। तो ये पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी को घेरना हो तो 100 तरीके होते हैं उसको घेरने के, घेर लिया जाता है। असल चीज तो ये है कि हमारे यहाँ अदालती निज़ाम ऐसा होना चाहिए था कि जिसमें हर फरीक को एतबार होता, कि आज हम बैठ के ये बात वसूख से कर रहे होते कि यार हमारी अदालतें हमेशा यहाँ से इंसाफ की जुबान बोली जाएगी। वो हमें पता है कि पिछली 2-3 दहाइयों में हमने अपनी नजरों के सामने पाकिस्तान पूरी की तारीफ है। कैसे हुए, फिर किस तरह से डील्स हुए, मुआहदे हुए, इंटरनेशनल लोग किस तरह से आए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के उस वक्त से देख लें कि हमारी अदालतों का क्या किरदार रहा है। तो उसमें अदालतों का भी और पॉलिटिकल पार्टियों का भी, सिवाय इसके कि भुट्टो साहब ने कोई डील नहीं की थी, इसमें कोई शक नहीं है। और आई थिंक जो सबसे ज्यादा क्लैरिटी थी आज तक पाकिस्तान की सियासत में, वो सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो की थी। जो उन्होंने पॉलिटिक्स की, शुरू दिन से उनकी जो पॉलिटिक्स थी, मुसीबतों का शिकार रही, जेलों का शिकार रही, पार्टी पूरी बड़ी मुश्किलात का शिकार रही। क्लैरिटी सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो में थी मेरे नज़दीक। और आज हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि किसी सियासी जमात के अंदर वो क्लैरिटी मौजूद नहीं है। आज भी हम बुनियादी तजाद हल करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी सिर्फ ख्वाहिश इतनी ही है कि अगर ये गोद लिए गए हैं, हाँ, तो हम क्यों नहीं। अभी वैसे बाय द वे हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, अब पता सब उसी के जुल्फ बिलाल साहब अब इसको किस तरह से वो करेंगे। एक तो आपने मुस्तफ़ा की बात का जवाब देना है कि वो पैसे जो थे उसमें कितने किसके थे, हसन नवाज साहब के भी थे और बाकी भी। दूसरा, अभी आपने फुटेज देखी होगी, कोई परेशानी तो नहीं हो गई आप PMLN के कैंप में? अली अमीन गंडापुर साहब और आर्मी चीफ बैठे हैं, उनकी मीटिंग भी, वो एक चेयर की है उन्होंने मीटिंग, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब भी, कल अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी तवील मुलाकात भी इमरान खान साहब के साथ हुई। संडे को जेल खोल दी गई, जो कि इससे पहले नहीं खोली जाती थी। मुज़ाकराती कमेटी को मिलने आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, जिसने भी नहीं दिया। बहरहाल क्या कहेंगे आप? जी आसमा साहब, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ तक मुज़ाकराती टीम का चले, वो भी उनकी एक ख्वाहिश थी कि पूरे ग्रुप की मुलाकात हो जाए, वो हो गई। उससे हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते में इनफरादी तौर पे तो गौहर खान साहब की भी मुलाकात होगी थी, अली अमीन गंडापुर साहब की भी होगी थी, जो उसी कमेटी के अरकान हैं, और गौहर खान साहब ने बल्कि कह भी दिया था कि मुझे इजाज़त मिल गई है पेश करने की। तो बहरहाल जो उनकी ग्रुप की डिमांड थी वो भी कल मुलाकात होगी। अब हम उम्मीद करते हैं मुज़ाकराती अमल आगे चलेगा। जहाँ तक आपका सवाल है फ़िक्र के हवाले से, किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है जी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि जब आप एज एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस
KPCM ہوتے ہوئے جب آپ سنجیدگی سے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ یہاں پہ دہشت گردی پہ ہو یا اسمگلنگ کے موضوع پہ ہو یا کسی معاشی معاملے پہ ہو تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ غیر سنجیدہ رویہ دکھائیں، آپ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتی ہیں پوزیشن پہ، اس کے اوپر تو ہم تنقید کریں گے اور وہ تنقید ہر دفعہ کریں گے، مگر جب اگر آپ ہمیں نظر آئیں گے کہ دہشت گردی کے معاملے پہ آپ کردار اپنا ادا کریں یا اس کی طرف کوئی سنجیدگی دکھائیں گے، تو ہم نے پہلی 2 مذاکراتی ملاقاتوں کے بعد بھی کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے ہمیں بہتر ماحول نظر آیا. تو میں تو جی بالکل کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنا قومی ایشوز کے اوپر وفاق اور صوبہ سارے صوبے بشمول KP جو کہ PTI کے اس میں گورننس میں ہے، جتنا اس طرح کی چیزیں آئیں گی اس میں بہتری ہوگی جی. کوئی ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے جی. ہم سب کے لیے سب سے مقدم جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت ہے. میں سے 50 ملین ہے، اس کا بھی جواب دینا. وہ 50 ملین جو میری سمجھ ہے جی وہ تو ایک ٹرانزیکشن کے تحت جس ٹائم پہ یہ سیٹلمنٹ ہوئی، اور میں پڑھنا چاہوں گا پریس ریلیز جو کہ NCA کا پریس ریلیز ہے، جس کا ایک جملے کا ذکر کھوکر صاحب کر رہے تھے، مصطفیٰ بھائی کر رہے تھے. اس کا ایک جملہ مگر یہ ضرور اہم ہے کہ the NCA has accepted a settlement offer in the region of 190 million pounds which includes a UK property جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں 50 ملین پاؤنڈ کی. مگر ایک انویسٹیگیشن NCA نے اس انڈیویجول کے خلاف کی اور اس شخص نے پھر ایک سیٹلمنٹ آفر کی، جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے کہا کہ this settlement is a civil matter and does not represent a finding of guilt. But ہوا کیا کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم کورٹ میں جا کے گلٹ یا کوئی معاملہ وہاں تک جائے، انہوں نے ایک آفر کر دی، NCA نے ایکسیپٹ کر لی. مگر ایک معاملہ جس طریقے سے کلی بارگن ہوتی ہے، اس وقت کی حکومت کے لوگوں نے کروائی نہیں جی. اس ٹائم پہ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کسی نے کروائی یا انہوں نے خود NCA کے ساتھ یہ معاملہ سیٹل کیا. میرے لیے وہ معاملہ سیکنڈری ہے. میرے لیے جو معاملہ مین ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ یہ سیٹلمنٹ ہو گئی اور NCA نے یہ رقم یہ بشمول یہ پراپرٹی جب جی اس کو جب انہوں نے ٹرانسفر کیا پاکستان کی حکومت کی طرف کہ یہ پاکستان کی عوام کے پیسے ہیں، یہ پاکستان کی ریاست کے پیسے، یہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ڈیو ٹو آر جو بھی ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یا جو بھی میوچل کوآپریشن کا، تو پھر کابینہ نے جو عوام کے پیسے تھے وہ اسی شخص کی جیب میں کیوں ڈالے جس شخص نے یہ سیٹلمنٹ وہاں پہ UK میں کی. یہ سوال بھی اب پھر میں بریک لوں گی، اس پہ جواب دیں کہ کیوں ضرورت کیا پیش آئی کہ ایک کابینہ بیٹھ جائے بند لفافے میں اور کہے کہ بھی یہ رقم وہاں پہ جو ان کا ہی جرمانہ ہے، یعنی وہاں سے آئی اور وہاں سے دے کے واپس ان کو دے دی. یہ ساری انکوائری کی کس نے؟ پاکستان میں تو یہ انکوائری ہوئی نہیں، یہ انکوائری باہر سے ہوئی اور انہوں نے براہ راست گورنمنٹ آف پاکستان سے اس کی سینسٹی پہ خاموش رہنے کے لیے انہوں نے اپنی پروسیڈنگ کو بھی دیکھنا تھا، انہوں نے اپنے فیوچر کو بھی دیکھنا تھا. ان کا جی ہمارے پاس یہاں بہت سارے معاملات ہیں، ہم جو سیٹلمنٹ یہاں پر کرتے ہیں ہم اس کو اون بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو نہ کریں. دیکھیں میری بات سنیں، اس کو چھوڑ دیں آپ، اس کی وہ جو برطانیہ نے کیا اس کو چھوڑ دیں. ایک چیز پاکستان میں آئی، ایک چیز پاکستان میں، دیکھیں میری بات، ایک چیز پاکستان میں آئی، ہم نے اس جو برطانیہ کا فیصلہ تھا اس کی سینسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کیبنٹ میں ایک ہم نے کہا کہ جی یہ لفافہ ہے، اس میں یہ اتنے پیسے ہیں، یہ رقم ہے، یہ اس کو اوپن نہیں کرنا، اس کو سپریم کورٹ آپ بھیج دیں تاکہ وہ ایڈجسٹ کر دیں. اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایڈجسٹ کر دیا جائے اس کے ایوز جو کہ جرمانہ اس کے بحریہ ٹاؤن پہ تھا. اچھا اب میری بات سنیں، اب میری بات سنیں. اب پرابلم یہ ہے، یہ میٹر چلا گیا عدلیہ میں، اس کو ٹیک اپ کر لیا عدلیہ نے، اس کے اوپر آج تک ہیرنگ سے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوتی رہی. ٹھیک ہے، نہیں غلط نہیں، ٹھیک ہے، عدالت میں آ گیا نا، ہیرنگ ہو رہی ہے. اب ایشو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہے. یہ بالکل اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو اس کے اوپر ہم بحث کر لیں گے، اگر ہمارے حق میں آتا ہے تو ہم اس پر بحث کر لیں گے. لیکن فیصلہ آنے سے پہلے رات کی تاریخی میں پریس کانفرنسز ہو جانا، کہ کابینہ نے اس کو کیوں سیٹل کیا، there is no justification ڈاکٹر صاحب کہ وہ کیوں سیٹل کیا. کیبنٹ نے کیا نا، کوئی چوری نہیں کی، کیبنٹ نے کوئی ڈکیتی نہیں کی، کوئی رابری نہیں کی. وہ گورنمنٹ وہ پیسہ آج بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. آج عدلیہ فیصلہ کر لے، آج فیصلہ کر لے. میں پھر وہ کر رہا ہوں، ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے ایوز پھر راضی لینا جو الزام ہے، اگر تو راضی دیکھیں نا آسما 450 کنال 450 کنال اگر تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے لیے. سر یہ کیا بات ہے، اب کوئی کئی لوگ قبضہ بنا کے مسجد بنائی ہوئی ہے قبضے کی زمین کے اوپر، اس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. اس طرح نہیں. ایک القادر ٹرسٹ بنا ہے، اس کے اوپر دیکھیں میری بات سنیں. ایک تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ
ہمارے پاکستان میں اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہے نا، ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر پاکستان میں رہتا نظر نہیں آتا. جس کی مثال بیریا ٹاؤن کے مالک ملک صاحب ہیں، ٹھیک ہے. آج وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے خاصے کام کر رہے تھے، سندھ میں ان کا اچھا کام چل رہا تھا، ساری طرف کام چل رہا تھا. کتنے لوگ بے روزگار ہوئے، کتنے لوگ وہاں کے لوگوں کے مسائل دیکھیں، جن لوگوں نے گھر لیے وہ ڈوب گئے. آپ لوگوں نے ایک پورے بلاک کو ڈسٹرب کر کے ایک آپ کا انرجیٹک پرسن جو آپ کے ملک کے لیے کچھ کر سکتا اس کو آپ نے نکال کے باہر پھینک دیا. غلط کام کرتا ہے تو غلط کام جسٹیفائی، غلط کام کا تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، ہم نے آپ نے تو نہیں نہ کرنا. یہ بات درست ہے کہ عدالت نے کیا فیصلہ کرنا اس کی روشنی میں ہم بات کر لیں گے. کیوں کون اثر انداز ہو رہا ہے یا مبینہ طور پر مبینے کا دیکھنا ہے نا عدالت میں دیکھنا. اچھا میں ایک چھوٹی سی پھر بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد اس پہ ضرور دیں گے کہ اب اس کا تعلق مذاکرات کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے. اور یہ این آر او کی بات ایک دفعہ پھر آ رہی ہے. این آر او کی تاریخ سے ہم بہت واقف بھی ہیں، ہم بات بھی کریں گے اس کے اوپر، لیکن کیا واقعی کوئی این آر او ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. مذاکرات میں ہونا ہے 16 تاریخ کو. مصطفیٰ اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب نے اپنی شرط لگا دی ہے. دوسری طرف ابھی جو سول نافرمانی کی تحریک تھی وہ بھی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بھی اب کوشش کریں گے کہ مذاکرات پہ زیادہ ریلائے کریں. میں جی مذاکرات کو دو زاویوں میں دیکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جتنا سیاسی بحران ہمارا بڑھا ہے اسی بڑی قیمت پاکستان کے لوگوں نے ادا کی. بالکل. ورلڈ بینک کی 2 ہفتے پہلے رپورٹ آئی کہ مزید 1,30,00,000 پاکستانی پچھلے سال سطح غربت سے نیچے چلے گئے. اب تقریباً آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سیاسی بحران. تو اگر تو مذاکرات اس سیاسی بحران کو حل کرتے ہیں، ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے تو اچھی بات ہے. پھر ہمارے جو اصل چیلنجز ہیں جن کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے، اس وقت ٹیررزم کا بہت بڑا ایشو ہے. بلوچستان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، پارا چنار آپ کے سامنے. تو یہ مذاکرات اگر ہم اپنے سیاسی جھگڑے ختم کر لیتے ہیں تو پھر ہم جو اصل ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، معیشت کو ٹھیک کرنا، لوگوں کے اندر خوشحالی لے کر آنا، ان کی زندگی کو بہتر کرنا، دہشت گردی کا کلا کما کرنا، ہم ان کی طرف جا سکتے ہیں. دوسرا زاویہ ایک یہ ہے کہ اگر تو مذاکرات کے نتیجے میں ایک ڈیل ہوتی ہے اور یہ ڈیل تسلسل ہے ہمارے 76 سالوں کے دائروں کے سفر کا، تو پھر کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا اب جو کہ آخری چند سیکنڈز ہے تو میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات ابھی مصطفیٰ نے کی ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی ڈیل ہی ہونی ہے، کوئی این آر او ہی ملنا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اسما صاحبہ میں تو اس کو اس پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے کہ پہلی 2 نشستیں اچھے ماحول میں ہوئی. عوام کو ایک the mere optics of the thing are good کہ یہ سنجیدہ قومی اس طرح بیٹھنے کے ہم قابل ہیں اور ڈسپائٹ آر ڈفرینسز. اور آئی تھنک اس اپرچونیٹی کو ہمیں استعمال کر کے معیشت میں بہتری آئی ہے، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. کیا مزید بہتری ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. دہشت گردی بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پہ خاص طور پہ اگر ہم ایک یونائٹڈ پولیٹیکل فرنٹ دکھائیں جس طرح اگر رد الفساد اور ضرب اسپ کے ٹائم دکھایا تھا، اس سے بہت بہتری آئے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ فورم وہ کردار ادا کرے گی. میں پر امید ہوں انشاءاللہ جب یہ نشست ہوگی اس ہفتے تو ویل میک سم پروگریس. میں ڈائیلاگ آپ نے شروع یہاں سے کیا تھا، میں ڈائیلاگ پہ بلیو کرتا ہوں اور پاکستان کی سپرمیسی، پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سٹیبلٹی، پاکستان کی آپ کی جمہوریت، ڈیموکریسی، آپ کی پالیٹکس میں جو آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہے، ان سب چیزوں کے لیے ڈائیلاگ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی کنٹینیوٹی ہونا بہت ضروری ہے. سول سپرمیسی پہ بلیو کرتے ہیں. پاکستان فرسٹ جو ہے ہمارے لیے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ہماری گورنمنٹ کو، میں بلال ہمارا بھائی ہے، میں ہاتھ پکڑ کے کہوں گا بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور آگے بڑھیں، پاکستان کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. بڑا دیکھیں نا، بہت اچھا، بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کا بھی شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. اگر یہ ایک ہم آہنگی سیاستدانوں میں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں، پاکستان کے عوام کو فوکس بنانا ہے، غربت کو جو ہے وہ زیر بحث لانا ہے، اس میں کمی کے اقدامات کرنے ہیں، عوام کے بھلے کے لیے سوچنا ہے، تو یقین مانیے کہ پاکستان کو کوئی آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.